المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. محترم ناظرین کرام، نماز اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے اور ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. نماز پڑھنے کی شروط میں سے ایک بڑی شرط وضو کی ہے. وضو کسے کہتے ہیں؟ وضو کا مطلب کہ اپنے جسم کے مخصوص حصوں کو مخصوص طریقے سے دھونا، اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے. اور وضو کا کرنا نماز کے لیے یہ فرض اور واجب ہے، چاہے وہ نماز نفلی ہو یا چاہے نماز فرضی ہو. اور اگر آپ کسی اور طرح کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، ذکر و اذکار کرنا چاہتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، تو وضو کا کرنا یہ مندوب ہے. وضو کرنے کے فوائد کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین قیامت والے دن مومن کے زیور کو وہاں تک پہنچائیں گے جہاں تک مومن اپنے وضو والے پانی کو پہنچاتا ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال ہوتا ہے، یا رسول اللہ، آپ قیامت والے دن اپنے ان امتیوں کو کیسے پہچانیں گے جن کو آپ نے دیکھا نہیں؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، وہ میرے امتی جب میرے پاس آئیں گے تو وہ 5 کلیان ہوں گے. وضو کرنے کی وجہ سے ان کے دونوں ہاتھ چمک رہے ہوں گے، ان کے دونوں پاؤں چمک رہے ہوں گے اور ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا. تو میں ان کو 5 کلیان ہونے کی وجہ سے، وضو والے اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے ان کو پہچان لوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، وضو کیا کرو. جب تم وضو کرتے ہو تو اللہ رب العالمین وضو کرنے کی وجہ سے تمہارے ناخنوں کے نیچے والے گناہوں کو بھی صاف فرما دیتے ہیں. اور دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی آنکھوں کے گناہ دور کر دیتے ہیں، کانوں کے گناہ دور کر دیتے ہیں، ہاتھ اور پاؤں کے گناہ دور کر دیتے ہیں. اور ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان جس نے وضو کیا، اچھا وضو کیا، اور اچھا وضو کرنے کے بعد وہ اللہ کے سامنے جائے نماز پہ کھڑا ہو گیا اور پورے اخلاص اور محبت کے ساتھ 2 رکعت نفل ادا کیے، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان وضو کرتا ہے، اچھا وضو کرتا ہے، میرے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد دعا پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اللہ رب العالمین ایسے انسان کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، جس دروازے سے تو جنت میں جانا چاہتا ہے چلا جا، تجھے اجازت ہے. اللہ رب العالمین وضو کے اوپر قائم دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور وضو کو ہر وقت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.